خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین، قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت، ہمیں اس نعمت کی قدر پہچانتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہمارے کتنے بھائی جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ابھی رمضان سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ رمضان انہیں نصیب نہ ہوا۔ اس لیے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ رمضان ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ محترم حاضرین، رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے صیام کے احکام اور مسائل اور اس مہینے سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کو جاننا اور سیکھنا یہ ضروری ہے۔ بغیر یہ احکام و مسائل سیکھے ہوئے ہم صحیح طریقے سے روزوں کی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے اور صحیح طریقے سے ہم ان ایام کو گزار نہیں سکتے۔ آئیے آج کی ملاقات میں ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ صیام، جس کو آج کل ہم روزہ کہتے ہیں، صیام کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ صوم یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن و حدیث میں جس کو ہم روزہ کہتے ہیں اس کو صوم اور صیام سے یاد کیا گیا، اسی لیے ہمیں بھی صوم اور صیام ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ صوم کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا یا اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ رک جانا، روک لینے کے معنی میں صوم کا کلمہ آتا ہے۔ تو صائم لغوی معنی میں اس شخص کو کہیں گے جو کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لے، جو رک گیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر مریم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔
کہ جب بچے کی ولادت ہوئی اور وہ پریشان ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جب کوئی تم سے سوال کرے یا تم کوئی ملے تو اس سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کسی سے میں بات نہیں کروں گی۔ تو بات نہ کرنے، بات سے رک جانے کو یہاں صوم سے قرآن میں تعبیر کیا گیا۔ تو صوم کے لغوی معنی رک جانا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ انسان صبح صادق، طلوع فجر جسے کہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع، جنسی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لے، اس کا نام صوم ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جماع ہم بستری وغیرہ سے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں صوم کہا جاتا ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں، شعبان سن 2 ہجری میں صوم کی فرضیت ہوئی۔ صوم کی فرضیت شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان روزے رکھے۔ 9 رمضان کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رکھے ہیں روزے، سن 2 میں فرضیت کی وجہ سے۔ تو صوم قرآنی آیات، احادیث نبویہ کے سلسلے میں سے کی روشنی میں یہ فریضہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے مکلف کیا ہے کہ ہم صیام رمضان کا اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ میں ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جو ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے، اور اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز سکھانے والی کتاب ہے۔ اور تو جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کا فلیصمہ، اس کا روزہ رکھے۔ تو صیام رمضان کی فرضیت کی واضح دلیل ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر صیام فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے پہلے بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض کی، تو روزہ یعنی صیام جو ہے یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ چانچہ دیہاتی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بتائیے یا اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں ہم پر کیا فرض کیا، یعنی صیام کون سا صیام فرض کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر رمضان الا ان تتطوعا، تو جو ہے کہا کہ جو ہے رمضان کے روزے صیام جو ہے تم پر فرض ہیں، اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تطوع یعنی نفل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے، فریضہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت، فریضہ رمضان کا روزہ ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صوم کی چھوڑنے کی حرمت کا اس کو علم ہے کہ روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ فریضہ ہے، وہ جانتا ہے، اور جانتے ہوئے یہ علم رکھتے ہوئے سے چھوڑ دے اور اسے جائز سمجھے کہ روزہ چھوڑنا
جائز ہے تو ایسا انسان واجب القتل ہے، ایسا انسان واجب القتل ہے۔ اور اگر وہ جائز نہیں سمجھتا پھر بھی روزے چھوڑتا ہے، صیام نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں اس کو اسلامی حکومت سزا دے گی، ایسے شخص کو سزا ملے گی، حکومت اس پر جو ہے کوڑے لگائے گی، سزا دے گی کہ روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے۔ صیام ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام سے قبل بھی دوسرے ادیان میں، دوسری شریعتوں کے اندر یہ عبادت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی صیام فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ فریضہ صرف اس امت پر نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی صیام فرض تھے۔ اسی لیے اللہ کے دوسری حدیث جو ہے فضل ما سے ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے صیام میں فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا، ہم سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، یہ جو ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے صیام جو ہے، جیسے مسلم وغیرہ کی روایت ہے، تو گزشتہ امتوں میں بھی صیام فریضہ تھا، اس امت میں بھی صیام فرض ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں۔ روزے یعنی صیام کی جو فرضیت ہوئی، اس کے کچھ مراحل، اسلامی شریعت کی یہ شان ہے کہ تمام جو کوئی بھی فریضہ ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیا، تدریج، اسلامی شریعت کی ایک شان ہے تدریج، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض اور واجبات کا مکلف نہیں کر دیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکلف کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لوگ عمل کر سکیں۔ تو روزے کی فرضیت کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح رہا ہے۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ امت پر فرض کیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک سے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صیام عاشورہ یہ پہلے فرض تھا، اور جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو یہ عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی سنیت باقی رہی۔ اسی طریقے سے جب رمضان کے صیام کی فرضیت اللہ تعالی نے نازل کی سن 2 ہجری کے اندر، شعبان سن 2 ہجری کے اندر، تو وہاں بھی ایک رخصت رکھی گئی، رخصت ہے، کیونکہ اس وقت تک صیام کے لوگ عادی نہیں تھے، اس لیے رخصت رکھی گئی کہ اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اس صوم کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام صوم رکھنا ہی ہے، روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ان رکھتے ہو۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرضیت صوم کا تاکیدی حکم نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو ہے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو اس مہینے کا صوم رکھنا،
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس ماہ مبارک کو پائے رمضان کا اس کو اب روزہ رکھنا ہے، اور رخصت جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ مراحل تھے صوم کی فرضیت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن جو مریض ہوں، مسافر ہیں، ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اور اس کی جو ہے اس کی گنتی پوری کریں، نہ رکھ سکیں روزہ نہ رکھ سکیں تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی یعنی قضا کر لیا کریں، اس کی گنتی پوری کر لیا کریں۔ اور تو ابتدائی اسلام میں صوم کی جو فرضیت کی کیفیت اور حالت تھی آج سے زیادہ مشقت طلب تھی۔ ابتدا میں جو صیام فرض ہوا تو آج سے زیادہ مشقت طلب تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں اس وقت جب ابتدا میں صیام فرض ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، تو افطاری کے وقت عشاء سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا بس عشاء ہو گئی یا سو گئے تو خلاص، سونے کے بعد پھر کھانا پینا بند۔ ہم تو سحری تک کھاتے ہیں، فجر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ابتدا میں یہ رخصت نہیں تھی، یہ رخصت جو ہے نہیں تھی، یہ بعد میں یہ رخصت دی گئی ہے۔ اس کے سلسلے میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، اس آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 187 ہے۔ یہ یہاں پر واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے جو ہے وہ سرما، جن کا نام تھا قیس بن سرما الانصاری، قیس بن سرما الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، روزے سے تھے، کام کاج کر کے جو ہے گھر واپس آئے، افطاری کے وقت بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں پڑوس میں جاتی ہوں، کچھ انتظام کرتی ہوں آپ کے لیے۔ بیچاری وہ باہر گئی پڑوس کے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، اتنے میں یہ تھکے ہارے تھے، سو گئے، نیند آ گئی ان کو، سو گئے۔ بیوی جب لوٹ کر کے آئی تو دیکھا کہ جو ہے وہ سو چکے ہیں، تو پریشان ہوئی، اور پھر دوسرے دن اب کھا پی نہیں سکتے تھے، دوسرے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، ان پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اور اسی طرح دوسرے واقعات بھی پیش آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہ صبر کرنا مشکل ہو گیا بیویوں کے ساتھ، تو اس موقع پر چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ تو سرما رضی اللہ تعالی قیس بن سرما کا جو واقعہ ہے صحیح بخاری کا، یہ جہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور ابن قیم نے زاد المعاد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ جو ہے کہ رات میں سوئے ہوئے تھے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے، تو یہ سب واقعات پیش آئے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا۔
وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم چوری چھپے ایسا کرتے ہو، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک صوم کو پورا کرو۔ یہ رخصت دی گئی۔ پہلے اتنی سختی تھی، لیکن ہم تک جو یہ سیام پہنچا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آسانیاں پیدا ہونے کے بعد ہماری باری آئی ہے سیام رکھنے کی، اور اس کے باوجود اگر ہم روزہ نہ رکھ سکیں، سیام کا اہتمام نہ کر سکیں، تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ حالات تھے سیام کی فرضیت کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ تو ماہ رمضان کے ثبوت کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ چاند، کہ چاند نظر آئے۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اگلے دن سے صوم رکھا جائے گا۔ اذا رأیتم الہلال فصوموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اذا رأیتم الہلال فصوموا۔ تو رمضان ثابت ہوگا جو ہے رؤیت ہلال سے۔ یا آپ نے نہیں دیکھا لیکن شہادت لوگوں نے دیکھا، سب لوگوں کا دیکھنا لازم نہیں ہے، کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو شہادت مل گئی، تو رمضان کا مہینہ 29 تاریخ کو چاند کی رؤیت کی شہادت مل گئی تو رمضان شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ترا الناس الحلال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر بصیام، کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں نے چاند دیکھ لیا، لوگ نہ دیکھ سکے، میں نے چاند دیکھ لیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ نے روزہ رکھا، سیام رکھا، سیام کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بھی سیام رکھنے کا، روزہ رکھنے کا حکم جاری کیا۔ یہ ابو داؤد کی جو ہے سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عاقل بالغ معتبر شخص گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر مطلع صاف نہ ہو، بدلی ہو، چاند نظر نہ آئے، تو ایسی صورت میں جو ہے شعبان کی 30 دن شعبان کے 30 دن پورے کریں، 30 دن پورے کر کے پھر رمضان کا آغاز ہوگا۔ تو رؤیت ہلال سے رمضان شروع ہوگا یا شعبان کی 30 تاریخ مکمل ہونے پر جو ہے رمضان شروع ہوگا۔ یہ دو طریقے، یہی دو طریقے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له، کہ یہی بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہو تو تم جب تک چاند نہ دیکھو سیام نہ شروع کرو، اور اسی طریقے 29 دن پر جب تک چاند نہ دیکھو تو عید نہ مناؤ۔ ولا تفطروا ولا تفتتوا حتى تروا، جب تک دیکھ نہیں لیتے۔ فإن غم علیکم، اگر بدلی ہو جائے، چاند نظر نہ آئے بدلی کی وجہ سے، تو فقدروا لہ، تو اس کا جو ہے گنتی پوری کرو، تو مکمل جو ہے
مہینے کی گنتی جو ہے پوری کرو، یعنی 30 دن پورا کر کے پھر رمضان شروع کرو اور 30 دن پورے کر کے پھر عید مناؤ۔ یہ جو ہے واضح بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس موجود ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30 یوما۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر کے صوم شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو، اگر بدلی ہو جائے تو گنتی 30 کی پوری کرو، 30 دن پورا کر کے۔ تو چاند دیکھ کر صوم رکھو، چاند دیکھ کر افطار عید مناؤ۔ تو حدیث کے اندر اس بات کو شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ رؤیت ہلال یہ اصل ہے۔ رؤیت ہلال ہے 29 تاریخ کو چاند کا دیکھنا ضروری ہے، چاند نہیں دیکھیں گے تو 30 کی گنتی پوری کرنی۔ اور یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حساب کو نہیں بتایا کہ فلکیات کے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، جنتری والے کیا لکھے ہوئے ہیں۔ عام طور سے لوگ اس کے چکر میں رہتے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین تو کہتے ہیں چاند پیدا ہو گیا۔ میرے بھائی چاند پیدا ہونے کا اعتبار نہیں ہے، فلکیات کے ماہرین زیادہ سے زیادہ خبر کیا دیں گے، چاند پیدا ہو گیا، لیکن چاند دیکھنے کا معیار ہے، پیدا ہونے سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت چاند ہمیں نظر آئے تب اس کا اعتبار ہوگا، اس لیے فلکیات کے ماہرین چیختے رہیں چلاتے رہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چاند کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے، کیونکہ عالم جاہل حساب کرنے والا، حساب نہ جاننے والا، فلکیات کا ماہر، فلکیات کا سے جاہل، ہر شخص چاند دیکھتا ہے، ہر شخص چاند دیکھتا ہے۔ تو یہ فلکیات کے حساب پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ اس کا چاند پر جو ہے انحصار رکھا گیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چاند نظر آ گیا تو 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع، اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 کی تاریخ پوری کر کے مہینے کی، کیونکہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 29 سے کم نہیں ہوتا عربی مہینہ اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا تھا، اِنَّ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، یعنی مرتن 29 ومرتن 30۔ ہم امی امت ہیں، ہم لکھنا پڑھنا حساب کرنا نہیں جانتے، مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو حساب سے مراد یہاں نجوم کا حساب، ستاروں کا حساب، جس پر فلکیات کے ماہرین کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہ فلکیات کے حساب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، فلکیات کے حساب سے ستاروں کے چلنے اور رکنے کے تعلق سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم چاند دیکھ کر کے ہم رمضان شروع کریں گے اور چاند دیکھ کر کے رمضان کو ختم کریں گے۔ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو صوم کا معاملہ، رمضان کا معاملہ فلکیات کے حساب پر نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چاند پر اب چاند دیکھنے کے لیے دوربین وغیرہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے کر لے، کوئی بات نہیں۔ مینارے پر چڑھ کر، بلند عمارت پر چڑھ کر کوئی چاند دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام جو ہے یہ کرنا چاہیے، اور چاند جب نظر آ جائے تو دعا پڑھنی چاہیے۔ چاند دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا چاند جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ، ربنا وربک اللہ۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، سنن ترمذی میں یہ دعا، اور امام البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور ٹھہر کر چاند کو نہیں دیکھنا ہے، چاند دیکھے دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھر جائیے، وہاں ٹھہر کر کے ہاتھ اٹھا کر کے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے چاند دیکھے آپ، دعا پڑھتے ہوئے چلتے بنیے، تو یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک جھگڑا ہر سال ہوتا ہے، خاص طور سے انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں، کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو کیا پوری دنیا کو اسی دن اس کا اعتبار کرنا ہے، یا ہر علاقے ہر خطے کا چاند کا الگ الگ اعتبار؟ تو علماء کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب کے لیے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ سب کے لیے نہیں ہے، اختلاف مطالعے کا اعتبار ہوگا۔ رؤیت ہلال ایک ساتھ پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ساتھ چاند نہیں نظر آتا ہے، کہیں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، کہیں ایک دن بعد نظر آتا ہے، کہیں 2 دن بعد چاند نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے، یہ 2 اقوال ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ایک ہی رؤیت کافی ہے، وہ کہتے ہیں سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر کے جو ہے روزہ چھوڑو، عید مناؤ۔ تو یہ کسی کی تعین چونکہ نہیں کی گئی ہے کون دیکھے کون نہ دیکھے، اس لیے ایک شخص نے دنیا میں کہیں چاند دیکھ لیا تو تمام لوگوں کے لیے وہ رؤیت ثابت ہو۔ لیکن یہ ایسا قول ہے کہ اس پر آج تک 1400 سال سے عمل نہیں ہو پایا، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، اور نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس پر عمل نہیں ہوا ہے قول، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہو پایا۔ دوسرا قول ہے علماء کا کہ نہیں، ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے، اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت قریب روایت کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے انہیں شام امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا کسی کام سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں شام پہنچا، اپنی ضرورت پوری کی، جس ضرورت کے تحت میں گیا تھا، اتنے میں وہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور میں شام ہی میں تھا۔ تو ہم نے چاند دیکھا جمعہ کی رات، جمعہ کی رات میں چاند نظر آیا، یعنی جمعرات کا دن گزار کر کے جمعہ کی جو رات آئی، اس دن چاند، اس رات میں چاند نظر آیا۔ کہتے ہیں پھر مدینہ پہنچا میں رمضان کے آخر میں، رمضان کے آخر میں جب مدینہ پہنچا میں نے، تو وہاں پر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، جو ہے چاند کے بارے میں سوالات کیے، تو چاند کے بارے میں سوال کیا، تو پوچھا متى رأيتم الہلال، کہ تم لوگوں نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا رأيت ليلة الجمعہ، میں نے چاند وہاں جمعہ کی رات دیکھا۔ تو کہا انت تم نے بھی دیکھا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، اور لوگوں نے دیکھا تھا، لوگ روزہ شروع کیے، سیام سے تھے، اور معاویہ نے بھی سیام رکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن رأینا لیلۃ السبت، ہم نے ہفتے کی رات دیکھا، ہم نے جمعہ کی رات کو نہیں چاند دیکھا، ہمارے یہاں پر مدینہ میں جو ہے ہفتے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا، ہم نے یہاں ہفتے کی رات چاند دیکھا۔
تو فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، تو ہم برابر روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم جو ہے چاند دیکھ لیں یا 30 کی گنتی پوری کریں۔ ہم تو اپنی رویت کے اعتبار سے 30 کی گنتی پوری کریں گے یا چاند ہمیں 29 پہ نظر آ جائے۔ تو کہتے ہیں قریب کہتے ہیں میں نے عرض کیا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامی، کہا کیا آپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، ان کے روزے کا اعتبار نہیں کریں گے صیام کا؟ قال لا، کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی، ابو داؤد اور ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث۔ تو حضرت ابن عباس نے شام کی رویت کا مدینہ میں، مکہ میں اعتبار نہیں کیا اور کام اپنی رویت کے اعتبار سے جو ہے صیام کا اہتمام کریں گے، اور جب چاند نظر آئے گا تبھی ہم عید منائیں گے، یا ہماری 30 کی گنتی پوری ہو ہماری رویت کے اعتبار سے، یا جو ہے ہم جو ہے چاند دیکھ لیں۔ تو یہ حدیث، یہ روایت ابن عباس، صحابی رسول کا یہ عمل، صحابی رسول کا یہ عمل حجت ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ صحابہ بھی یہ نہیں کہتے تھے دنیا میں ایک جگہ رویت ہو جائے تو تمام اس رویت کا اعتبار کریں، ہر ایک اپنی رویت کے اعتبار سے جو ہے عمل کرے۔ یہ جو ہے اس موقف کی اس سے جو ہے تائید ہوتی ہے، اس موقف کی یہ تائید ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے چاند کے مطالعے مختلف ہیں۔ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ چاند ہر جگہ ایک وقت میں نظر نہیں آتا، جب پوری دنیا میں چاند کا مطلع ایک نہیں ہو سکتا تو پھر ہر ملک اور شہر کے لیے لوگ اس کی اپنی رویت کا اس کا اعتبار کیسے کریں گے؟ ہر ایک کو اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، جہاں چاند نظر آ جائے وہاں جو ہے تو اختلاف مطالعے کا اعتبار قرین قیاس ہے، کیونکہ تجربتاً یہ چیز وارد ہے کہ چاند نہیں نظر آتا، نہیں نکلتا، عام طور سے انڈیا پاکستان وغیرہ میں ایک دن بعد نکلتا ہے یہاں سے، اور عرب ممالک سے اور مغرب میں جائیے، لیبیا اور مغرب وغیرہ میں، تونس، لیبیا، مغرب میں، تو یہاں سے پہلے وہاں چاند نظر آ جاتا ہے، یہاں سے پہلے وہاں چاند نظر آتا ہے۔ تو چاند ایک نہیں ہوتا، پوری دنیا میں مختلف ہوتا ہے، تو چاند کو معیار بنایا گیا ہے، تو ہر ایک کو اس کی سہولت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اور آج تک جس پر 1400 سال سے عمل نہیں ہوا، آج تک کس پر عمل ہوتا رہا ہے؟ ہر ملک والے اپنے اپنی رویت کے اعتبار سے، اپنے اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے رمضان کا اہتمام کرتے تھے، عید مناتے تھے، سادگی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ جہاں حکومتیں، اسلامی حکومتیں ہیں، مسلم حکومتیں ہیں، ان کے یہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جہاں آزادی ہے وہاں ہر مفتی، ہر عالم مفتی بنا ہوا ہے، ایک ایک شہر میں 2 3 جو ہے پارٹیاں ہو جاتی ہیں رمضان کے شروع کرنے میں، عید کے منانے میں۔ یہ بالکل جائز نہیں، یہ بالکل اختلاف بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہر ایک کو اپنی رویت کا، ہر ملک والے اپنی رویت کا اعتبار کریں، وہ بہتر ہے کہ اختلاف نہ پیدا، کیونکہ یہ واضح ہونا چاہیے اگر مغرب کا چاند مشرق میں نظر آنا لازم نہیں، مشرق میں چاند نظر آیا تو اس سے مغرب میں جو علاقے ہیں ضرور وہاں چاند نظر آئے گا، لیکن اگر مغرب میں چاند ہے تو مشرق میں نظر آنا یہ لازم نہیں ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے مغرب سے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اس لیے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اب انڈیا میں سورج نکل آیا اس کا مطلب نہیں کہ قطر میں بھی سورج نکل آیا ہے،
فرق ہے، فرق ہے. یہی معاملہ چاند کا ہے کہ مغرب میں نظر آنے سے مشرق میں نظر آنا لازم نہیں آتا ہے، تاخیر سے ہوتا ہے. تو بہرحال اختلاف مطالعے کا اعتبار آج تک علماء کرتے رہے ہیں، اور اسی میں آسانی ہے، اسی میں سادگی ہے، یہی بہتر حل ہے. اختلاف سے بچتے ہوئے جو ہے انسان کو جو ہے اتفاق اور اتحاد کی بات ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ شریعت جو احکام ہے رویت ہلال سے جوڑا ہے، اور مطلع مختلف ہونے سے رویت ہلال میں فرق آتا ہے. چاند نہیں دیکھا گیا نہ حکمن نہ حقیقتاً، پھر وہاں لوگوں پر صوم کیسے لاگو کیا جائے گا؟ تیسری بات یہ کہ مواقیت صلاۃ میں اختلاف ہے. مواقیت صلاۃ، نماز کے اوقات میں فرق، اختلاف ہے. ایک وقت فجر نماز پوری دنیا میں نہیں پڑھی جا سکتی، ایک وقت ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایک وقت عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک وقت سحری نہیں کر سکتے، ایک وقت افطاری نہیں کر سکتے. تو پھر کس بنیاد پر جو ہے ہم یہ لازم کریں کہ پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ ہی جو ہے روزہ رکھیں، ایک ہی ساتھ جو ہے صوم رکھیں، ایک ہی رویت کا اعتبار کر کے، جبکہ تاریخ میں فرق ہوتا ہے، رویت میں فرق ہوتا ہے، اور یہ چیز حقیقتاً واقع ہے. کہیں مغرب کی نماز ہے تو کہیں عشاء کی نماز ہے، کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے. تو ایک ساتھ افطار بھی نہیں کر سکتے، ایک ساتھ سحری بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے جو مشرق میں ہیں ان کا صوم پہلے شروع ہوگا، جو مغرب میں ہیں ان کا صوم بعد میں شروع ہوگا. تو زندگی کے شب و روز میں جب یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جا رہا ہے، تو رویت ہلال میں کیوں نہ اس کا اعتبار کیا جائے؟ اور جو آج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کیا اب تک جو لوگ اس طرح کرتے رہے ہیں ان کے روزے اور ان کی نمازوں کا اعتبار نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے رویت ہلال کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب طلوع ہو جائے، چاند اطلاع مل جائے، اگر فجر کے بعد اطلاع ملتی ہے، چاند کی اطلاع فجر کے بعد انسان کو ملتی ہے کہ چاند ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ صیام کی نیت رات سے ہونی چاہیے. من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات ہی سے صوم کی نیت نہ کر لے اس کے روزے کا اعتبار نہ ہوگا، صیام کا اعتبار نہ ہوگا. تو فجر کی نماز کے بعد، طلوع فجر کے بعد صبح اطلاع ملتی ہے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، اور ان لوگوں نے صبح کیا ہے بغیر صیام کی نیت کے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو، جن لوگوں کو اطلاع ملی ہے، وہ لوگ کھانا پینا بند کر دیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے رمضان کے احترام میں. چنانچہ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم. یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے کہ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں جب عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہ عاشورہ کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے کھا پی لیا ہے
وہ اب باقی دن کھانا پینا ترک کر دیں، نہ کھائیں پیئیں، باقی دن وہ نہ کھائیں پیئیں۔ اور جن لوگوں نے جو ہے نیت کر لی ہے اور جو لوگ نہیں کھائے پیے ہیں وہ اپنا روزہ مکمل کریں۔ جن لوگوں نے کھا پی لیا بقیہ دن کھانا پینا بند کریں، اور جن لوگوں نے نہیں کھا پیا وہ روزہ مکمل کریں اپنا۔ تو اگر اطلاع ملتی ہے فجر کے بعد تو مسلمان کھانا پینا بند کر دیں گے، گرچہ وہ روزہ نہیں ہوا، روزہ تو نہیں ہوا لیکن کھانا پینا بند کر دیں گے۔ اور اس روزے کی قضا جمہور علماء امت کی جو ہے اس دن کی قضا جو ہے رمضان کے بعد کریں، اس دن کی قضا رمضان کے بعد کر لیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے صوم کا آغاز ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رویت کے سلسلے میں اگر رمضان کے شروع کی رویت ایک شخص کی رویت ہو گئی تو سب کی رویت مانی جائے گی اور اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن رمضان کے اختتام کے رویت کے سلسلے میں 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ رمضان عید کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، اور رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے آئی۔ لیکن رمضان کے اختتام کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، جب 2 مسلمان شہادت دے دیں چاند کی تو روزہ رکھو اور افطار کرو، یعنی عید مناؤ، روزہ کرو، روزہ جو ہے سیام کا اہتمام کرو، سومو وافطروا، اور عید مناؤ، عید مناؤ۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ کی ہے، مسند احمد سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو 2 آدمیوں کی شہادت چاہیے عید منانے کے لیے، اور 1 آدمی کی شہادت کافی ہے رمضان کے جو ہے آغاز کے لیے، رمضان کے آغاز کے لیے فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا۔ تو یہ اختتام میں 2 آدمیوں کی ضرورت ہے، اور آغاز میں 1 کافی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے رمضان کے آغاز اور اختتام سے متعلق، رویت ہلال سے متعلق جو ہے یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے چاند دیکھا لیکن اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی، ایک شخص جنگل میں ہے، بیابان میں، کہا کوئی نہیں، اس نے چاند دیکھا تو وہ اپنا روزہ رکھے گا، اپنی رویت کے اعتبار سے وہ روزہ شروع کر دے گا، رمضان شروع کر دے گا۔ لیکن آبادی میں لوگ موجود ہیں، آبادی کے اندر ایک شخص نے چاند دیکھ لیا اور لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، شہادت کے لیے جب پہنچا تو اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی، اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی، رد کر دی گئی، نہیں مانا کہ میں تمہاری رویت کا اعتبار نہیں۔ تو ایسی صورت میں اب وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ خود رہے روزہ یا نہ رہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوا، اور صیام جو ہے جماعت کے ساتھ ہے، رمضان جماعت کے ساتھ گزارنا ہے، اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، جو ہے روزہ جو ہے، صوم جو ہے اس دن ہے جس دن لوگ روزے سے ہوں، اور عید اس دن ہے جس دن لوگ عید منائیں۔ تو اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں روزہ رکھے گا، لیکن علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، وہ خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ جو ہے اعلان کیے بغیر اپنا روزہ، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے، اسے یقین ہے، وہ اپنا روزہ رکھے گا۔ یہ حال عید کا ہے، ایک شخص نے چاند دیکھ لیا اور لوگوں نے اس کی شہادت نہیں مانی،
قبول نہیں کی گئی تو اس کے سلسلے میں یہی دو اقوال علماء کے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ چپکے سے روزہ توڑ دے کیونکہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے، لیکن اعلان نہ کرے، اعلان نہ کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. اور دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، اس کو لوگوں کا ساتھ دینا ہے. بہرحال یہ تھے مسائل رویت ہلال سے متعلق جو رمضان کے لیے انتہائی ضروری. اسی طریقے سے ایک شخص نے ایک ملک میں روزہ رکھنا شروع کیا اور پھر سفر پہ چلا گیا، دوسرے ملک میں پہنچا اور دونوں کی رویت میں فرق. تو اختتام پر جہاں پہنچا ہے وہاں مثال کے طور پر انڈیا سے سفر کر کے پہنچا قطر، یہاں آیا تو یہاں روزہ پہلے شروع ہوا، انڈیا میں بعد میں شروع ہوا. اب یہاں آیا تو یہاں عید 29 کا چاند ہو گیا یہاں، تو اس جب یہاں 29 کا چاند ہوگا تو اس کے 28 روزے ہوں گے. 30 کا اگر ہو رہا ہے تو اس کے 29 روزے ہوں گے. تو یہ کیا کرے گا وہ؟ تو یہ یہاں کے ساتھ وہ عید منائے گا، چاہے 28 ہی کیوں نہ ہو، 29 ہو 28 ہو کچھ بھی ہو، یہاں کے ساتھ وہ عید منائے گا. سومو حیث صام الناس، جب لوگ روزے سے ہوں تم بھی روزے سے رہو. جو ہے تو روزے کا دن وہی ہے جس دن سب لوگ روزے سے ہوں، تو اس دن روزہ رکھنا ہوگا اس کو، تو وہ روزے سے رہے گا جو لوگوں کے ساتھ اور عید منائے گا. جہاں پہنچے گا وہاں کیوں، یہاں سے انڈیا پہنچا، انڈیا میں ایک دن بعد ہے، وہ یہاں 30 روزے پورے کر کے گیا، وہاں دوسرے دن روزہ ہے، کیا کرے گا وہ؟ ان کے ساتھ روزہ رکھے، مخالفت نہیں کرے گا. ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان ہے اس لیے وہ روزہ رکھے گا ان کے ساتھ، ان کی مخالفت نہیں کرے گا. یہاں پہنچے گا تو ان کی مخالفت نہیں کرے گا، وہاں پہنچے گا تو ان کی مخالفت نہیں کرے گا. جہاں ہوگا وہاں کے حکم میں ہوگا وہ، اور اسی اعتبار سے اپنے روزے کا اختتام کرے گا. ہاں لیکن اگر اس کے 28 ہی روزے ہوئے، اگر 29 ہو گئے 30 ہو گئے تو مہینہ پورا ہو گیا. لیکن اگر 28 ہی ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہنچا 29 کا چاند ہو گیا اور یہاں 29 روزہ ہے، اس کا 28 ہوا، تو بعد میں جو ہے ایک روزہ اس کو رکھ لینا چاہیے. تو کیونکہ مہینہ 28 کا نہیں ہوتا، 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو ایک روزہ وہ احتیاطاً جو ہے بعد میں رکھ لے گا تاکہ 29 دن پورے ہو جائیں. تو یہ ہے رویت کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں جو ہے یہ عام طور سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی گڑبڑی لوگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے چاند کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے کہ اگر کبھی 30 کا چاند نظر آیا، بڑا نظر آتا ہے عام طور سے، تو لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو بڑا، یہ تو کل ہی کا ہے، یہ تو پرسوں کا چاند ہے. یہ غلط، ایسا کہنا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ایسا مت کہو. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو البختری رضی اللہ تعالی عنہ، البختری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا چاند لگتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ لوگوں نے دوسری رات کا. انہوں نے پوچھا تم نے کون سی رات چاند دیکھا تھا؟ بتایا کہ ہم نے فلاں رات چاند دیکھا. تو کہا، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا تھا، وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے جس رات دیکھیں اسی رات کو کا چاند اسے شمار کرنا چاہیے، وہی رات کا چاند جو ہے اسے شمار کرنا. اسی طریقے سے رمضان کے شروع میں ایک چیز اور عام طور سے
جو استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لوگ، رمضان سے ایک دن پہلے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. چاند نہیں ہوا پھر بھی چاند روزہ رکھنا شروع کرے، احتیاطی روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا 2 دن سے پہلے ہی روزہ رکھنا نہ شروع کر دے. الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، للہ کہ کسی کی عادت کا روزہ ہو تو وہ عادت کا دن ہے تو روزہ رکھے. مثلا کوئی سے پیر کو روزہ رکھتا ہے، کوئی جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، کوئی شخص جو ہے صوم داؤدی رکھتا ہے، اتفاق سے وہ دن رمضان کا شعبان کی آخری تاریخ جو ہے آ گئی، اس کے روزے کے دن ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. ورنہ یہ احتیاطی روزہ یہ غلط ہے. عادت نہیں ہے تو شعبان کے آخر میں روزہ نہیں رکھیں گے، 29-30 شعبان کا روزہ نہیں رکھیں گے اگر عادت روزہ رکھنے کی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے حضرت روایت ہے کہ اللہ کے من صام یوم الذی یشک فیہ فقد ابا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایسے دن میں روزہ رکھا جس میں شک ہے تو اس نے جو ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے مخالفت کی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا صیام کے سلسلے میں ضروری، صیام کے سلسلے میں ضروری. اسی طریقے سے ایک چیز اور کہ جو 29 کا مہینہ ہو گیا تو کہتے ہیں روزہ کم ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں 29 کا مہینہ ہو گیا شہر رمضان کا تو ایک روزہ کم ہو گیا. نہیں، روزہ کم نہیں ہوا، پورے مہینے کا آپ کو ثواب ملے گا، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذوالحجہ، جو ہے 2 جو ہے مہینے کم نہیں ہوتے، ایک تو رمضان کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ. رمضان کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ ایک کم نہیں ہوتا. کیا مطلب کہ اگر یہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، ایک تو مطلب جو اس کا واضح مطلب بتایا گیا ہے کہ جو دونوں یہ مہینے 29 کے بھی ہوں تب بھی وہ پورے ہوتے ہیں، 30 کے ہوں تب بھی پورے ہوتے ہیں، اور پورا ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ دونوں مہینے اجر و ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے. تو یہ کہنا کہ جو ہے کم ہو گیا بھائی ایک روزہ کم ہو گیا، ایک روزہ اور مل گیا ہوتا نہیں. جب چاند ہو گیا خلاص مہینہ پورا ہو گیا، آپ کو 29 دن آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پورے مہینے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، پورے مہینے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ان مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اور آپ یہ ماہ مبارک ہمارے ساتھ باقی رکھے اور ہمیں اس مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ. جزاک اللہ خیرا شیخ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول کرے. حسب معمول انشاءاللہ ہم لوگ کویشچن آنسرز کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جو لوگ زوم پہ ہیں وہ اپنا کویشچن ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. یوٹیوب اور فیس بک کے کویشچنس مجیب بھائی سجاد بھائی آپ لوگ لیں گے. یہاں پہ ایک کویشچن تو خیر دعا کے لیے ہے شیخ. ایک بھائی بہت سیریس ہیں، اس پہ ہیں، آکسیجن پہ ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں کووڈ کی وجہ سے.
اللہ تبارک تعالیٰ سے کامل حاصل. قاضی نیاز صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے آپ لوگ, یہ بیچارے ابھی تک اندر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کامل عطا فرمائے. آمین آمین. کی کتاب یہاں پہ کوشچن ہے کہ کیا مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کتاب اظہار الحق سے علم لیا جا سکتا ہے؟ ان کا مسئلہ اظہار الحق اچھی کتاب, مولانا رحمت اللہ کرانوی کی اظہار الحق جو کتاب ہے, یہ جو ہے نصارہ کی تردید میں, عیسائیوں کی تردید میں, عیسائیوں کی تردید میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. بہت اچھی کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اظہار الحق, اس کا ترجمہ بھی اردو میں مختصر ہوا ہے, اردو میں بھی ہے, عربی میں ہے. اصل کتاب عربی میں ہے, اردو میں ہے. اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ عیسائیوں کی تردید میں ہے. شیخ یہاں پہ ایک سوال رمضان روزے کے اس سے ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور ایروپلین میں ہے تو اس دوران پلین میں سحری یا افطاری کا وقت کیسے معلوم کرے جہاں سورج کا دکھنا مشکل ہے؟ ہاں, تو پہلے سے وہ ٹائم ٹیبل معلوم کرنا چاہیے کہ کہاں. تو مسافر کے لیے رخصت ہے روزہ توڑنے کی. اگر اس طرح کی چیزیں نہیں معلوم ہو سکتی ہیں تو روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے گا. لیکن اگر معلوم ہو سکتا ہے تو اس کا اہتمام کرے. اب بھائی کتنے بجے کہاں کس ملک سے گزرتا ہے اور وہاں کا طلوع غروب کا کیا ہے, وہ تو وہی جہاز والے بتائیں گے. جی شیخ. شیخ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں مل کر تراویح پڑھتے ہیں تو دعا قنوت میں دعا پڑھتے وقت واحد اور جمع کے سیگے کا خیال رکھنا ضروری ہے کیا؟ مثال کے طور پہ اللہم انی اسألک یا اللہم انا نسألک, یہ سب. ہاں, جمع کا جماعت ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے. جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت پڑھنا چاہیے, جیسا کہ بہقی کی روایت میں جمع کا صیغہ ہے. ترمذی کی روایت میں مفرد کا صیغہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت, اور بہقی کی روایت میں جمع کا صیغہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت. تو جمع ہو تو جمع کا صیغہ استعمال کیجئے, اور اگر تنہا پڑھ رہے ہوں تو مفرد کا صیغہ استعمال کیجئے. جی, دوسرا سوال لینے سے پہلے میں مطلب بھائی کو بلاؤں گا. مطلب بھائی آپ کے پاس سوال ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے مطلب بھائی جیسے پہلے بھی کہا گیا تھا وہ اپنے سوال صرف نہیں لیتے ہیں, ان کے پاس ماشاءاللہ انڈیا سے کافی سوال آتے ہیں. جی مطلب بھائی سوال کر السلام سکتے ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں, دونوں ریلیٹڈ سوال ہیں. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ شیخ صاحب کہ اگر ہم سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو کیا وہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا کسی نے سستی کی وجہ سے, تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا, اور نہیں ہوگا تو اس کا کیا کفارہ ہے یا اسے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا؟ دیکھیے میرے بھائی, قبولیت کا معاملہ یہ الگ ہے, اللہ کے حوالے. قبولیت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا, جو میں عمل کرتا ہوں وہ قبول بھی ہوگی. قبولیت یہ راز ہے, اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری باتیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. لیکن ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. سمجھے, پہلی چیز ادائیگی. اگر شرائط اور واجبات کی ارکان کو پورا کرتے ہوئے کوئی عبادت ادا کرتا ہے تو عبادت اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا, صحیح راجح قول ہے مسلمان ہی نہیں ہے, تو اس کے کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل صلاۃ ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, ان کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں. اوکے شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. اور شیخ صاحب ایک اور سوال ہے, پوچھ لو ابھی میں. ہاں پوچھ لیجیے. ہاں شیخ صاحب, جو لوگ رمضان کے مہینے میں جن کا انتقال ہوتا ہے
مسلمان لوگ، کیا تو وہ لوگ جنتی ہوتے شیخ صاحب؟ یہ میرا تیسرا. ایسی کوئی گارنٹی نہیں. رمضان کے سلسلے میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں کہ رمضان میں جس کی وفات ہو جنتی. اوکے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جی مجھے آپ کے پاس ہیں یا میں یہاں سے سوال لوں؟ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہاں میں 29 روزے رکھ کر انڈیا کا سفر کر رہا ہوں اور وہاں 30 کا رمضان ہو تو کیا مجھے 31 روزے رکھنے ہوں گے یا 30 ہاں، رکھ کے؟ 31 روزہ رکھنا ہوگا کیونکہ وہاں رمضان ہے. رمضان ہے لہذا آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور مسلمانوں کا اختلاف نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا ساتھ دینا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ ابھی مطلب صاحب نے جو سوال پوچھا تھا، رمضان میں فوت ہوتا ہے کیا وہ جنت میں جاتا ہے؟ رمضان مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسے تھوڑا سمجھا دیجیے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جو مرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جہنم میں کوئی نہیں جائے گا. نہیں، اب کافر مرے گا، ہندو مرے گا تو جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے. خیر کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، شر کے راستے بند کیے جاتے ہیں، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ خیر کا ارتکاب کریں، نیکیوں میں بڑھیں، آگے بڑھیں، جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرن. حیاکم اللہ، بارک اللہ. شیخ ہمارے پاس میں بھی ایک دعا کی اپیل آئی ہے. مدینہ میں ہمارے ایک ساتھی ہے نظام چوگلی بھائی جو کھیڑ کے ہیں، ان کے کل انتقال ہوا. آج صبح میں تدفین ہوئی 9 بجے انڈیا کے وقت. کل وہ دوپہر نماز پڑھ کر آئے اور اللہ اکبر کہا اور فوت ہو گئے. تو آپ سے کہ آپ ان کے لیے یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ اکبر کہا اور روح قبض ہو گئی. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ موت جو ہے یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کروڑ کروڑ انہیں جنت نصیب فرمائے. بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو، اس کے زبان پر ذکر ہو اور اسی حالت میں اس پر موت ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے کیا؟ چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ نماز ہو، یا چاہے دوسرے اعمال ہو. اچھے کام کا ثواب 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے اور زیادہ. ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رمضان میں کیا گیا عمل زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیے رمضان کے بارے میں ایک روایت جو عام طور سے ذہن و دماغ میں لوگوں کے ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. یہ روایت منکر ہے، ثابت نہیں. یہ چیز ثابت نہیں. مضاعفت اعمال ہمیشہ ہوتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے تو 10 ملتا ہے، 10 سے 70، 70 سے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہتا ہے جس کے لیے اتنا بڑھاتا رہتا ہے. یہ پورے سال کا معاملہ ہے، کسی رمضان کے ساتھ یہ خاص نہیں. ہاں، رمضان میں نیکیوں کی عظمت بڑھتی، اس کی قدر و قیمت بڑھتی. 2 چیزیں ہیں. جیسے گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ ہوگا، لیکن وہی گناہ مثلا شراب پیتا ہے ایک انسان، مسجد میں بیٹھ کے پیتا ہے، تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی. گناہ تو ایک ہی ہوگا لیکن سنگینی بڑھ جائے گی. اسی طرح رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کی جیسے گناہوں کی مسجد میں گناہ کرے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. گناہ تو ایک ہی ہوگا لیکن سنگین ہوگا. اسی طریقے سے رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے. تو جو یہ کہا جاتا ہے ایک فرض کا 70 گناہ تو ہمیشہ دیتا اللہ تعالیٰ. ایک کا 10، 10 کا 100، 70، 70 کا 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا اللہ بڑھاتا ہے.
تو نیکیوں کا میں اضافہ تو ہر مہینے میں ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں نیکیوں کی عظمت، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے سمیر صاحب، ختم ہمارے یہاں سے۔ آپ کے پاس نہیں ہے سوال؟ یہ اپنا ان لوگ کے پاس سوال ہے کہ مطلب بھائی، اچھا شیخ ایک سوال آپ سے یہ ہے، وہ اکثر سوال کیا کہتے ہیں آتا رہتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ ہی نہیں، کافی لوگ جو راشن بانٹتے ہیں پورا مہینے کا، اور یہ تو اس میں اکثر تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی صدقہ دو، تاکہ رمضان میں راشن جو بٹے لوگ اس سے سحری کریں، کھانا کھائیں یا افطاری کریں، جو بھی کریں، پورا مہینے کا راشن دے دیتے ہیں، اس میں چاول وغیرہ سب کچھ رہتا ہے۔ تو رغبت تو یہی دلائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں کہ غریبوں کو جائے یا کچھ، تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ اب میں وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا جو آپ کو افطار کرنے کا ثواب جو صدقے میں ملے گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اب اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ابھی قطر چیریٹی یہاں پہ لیتی ہے تو ہم سے زکوٰۃ اماؤنٹ کلیکٹ کرتی ہے، یا پھر کرتی ہے، اور وہ کچھ بھی کرتی ہے، پھر وہاں بلینکٹ بانٹتی ہے یا کھانا بانٹتی ہے یا پھر کوئی بھی چیز بانٹتی ہے۔ چیریٹی والوں کا فتویٰ نہیں لیا جائے گا، یہ جمعیات والے جو فتویٰ دیتے ہیں ان کا فتویٰ ناقابل قبول ہے، وہ جہاں پاتے ہیں وہیں خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے فتویٰ نکال لیتے ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ تو جمعیات والے جو رفاہی ادارے جو ہیں ان کے فتاویٰ نہیں، علماء کے فتاویٰ پر عمل کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں دیں گے تبھی قبول ہوگی، اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تصرف آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کی میں نے اس میں واضح کر دیا تھا کہ کہاں کہیں ایسی ضرورت پیش آ جائے، تو ضرورت کہیں پیش آ گئی تو جس کے زکوٰۃ دینی ہے اس سے اجازت لے کر آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہو تو میں تم کو خرید کے دے دیتا ہوں، تو وہ الگ معاملہ ہے، اس سے وکیل بنا دیا اپنا آپ کو، وکالت اس سے لے لی آپ نے، تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ زکوٰۃ جمع کریں اور اپنے من سے جس طرح چاہیں بانٹیں، یہ غلط ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ شیخ اسی سے متعلق ایک سوال ہے، کیا ہم کالج بنانے کے لیے چاہے کہ وہ لڑکی کا ہو یا لڑکوں کا ہو، چھوٹے بچے کا ہو، اسکول یا بڑا، کیا کالج بنانے، اسکول بنانے دنیاوی تعلیم کی، اور اس کو ہم قیاس کریں کہ ہمارے یہاں لڑکیاں جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہیں اس لیے ہم کالج بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں استعمال کر سکتے، کالج یونیورسٹی کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں، زکوٰۃ کا مد اللہ نے متعین کر دیا، صرف دینی اداروں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہے، جہاد بالقلم اور جہاد جو ہے لسان کرتے ہیں علماء، اپنے قلم کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اس لیے ان کی اعداد کے لیے، ان کی تیاری کے لیے، ان کو پروان چڑھانے کے لیے، مجاہدین تیار کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کالج یونیورسٹی اور دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں غریب ہے اس کو دے دیا، اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھائے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہم اس کو بنا کے دیں یہ غلط ہے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کافی مرتبہ انہوں نے کافی دروس میں بھی سنا ہے اور کافی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا اشرار رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا، اور اس کے لیے الگ الگ دعائیں بھی دی جاتی ہیں، کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے یہ پروگرام میں ہوگا اگلے اس میں، لیکن سوال آ گیا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں شیخ۔ ٹھیک ہے، ضرور، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیے ابھی میں نے جو ثواب کے سلسلے میں کہا کہ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ اسی روایت کا ایک حصہ ہے جس میں کہا گیا اول ہو رحمہ، اوسط ہو مغفرہ، وآخر ہو عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اور پھر یار لوگوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ہر ایک عشرے کے لیے
الگ الگ دعائیں لکھ ڈالی کہ پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھو، دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھو، تیسرے عشرے میں یہ دعا پڑھو. تو یہ تمام چیزیں من گڑت ہیں، کیونکہ وہ روایت جس میں اول ہو رحمہ اوسط ہو مغفرہ آخر عتق من النار، وہ منکر روایت ہے. وہ منکر روایت ہے جو ہے اور ضعیف ترین ہے، ضعیف ہی نہیں ہے، ضعیف ترین روایت ہے. وہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، تمام علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو بہرحال اس کی بنیاد پر یہ بیان کرنا یہ غلط ہے، بلکہ پورا رمضان رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے. جیسے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک کل لیلہ، جب پہلی رات ہوتی ہے اس کے بعد فضیلت بیان کی، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، وذالک کل لیلہ، اور یہ جہنم سے چھٹکارا ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی پوری راتوں میں. تو آخر وہ عتق من النار کیسے ہوتا ہے؟ پہلی رات سے جہنم سے آزادی ملنے شروع ہو جاتی ہے. رمضان کی تمام راتوں میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور اس روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آخر میں چھٹکارا ملے گا جہنم سے. تو یہ روایت بے بنیاد ہے، بے بنیاد ہے، ضعیف ترین روایت ہے. اس کو بیان کرنا، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں. شیخ اس میں اور ایڈیشن بھی کی جاتی ہے کہ سحری کے وقت اتنا کچھ پڑھو گے تو اس کی یہ ملے گا، اور 1000 مرتبہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھو گے تو 1000 مرتبہ ملے گا. کافی کچھ اس میں اور چیزیں بھی آئی ہیں. یہی معاملہ ہے نا، ہم لوگ اس پر اکتفا نہیں کرتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اللہ کے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن. اس کو جو اس سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے وہ کافی اور وافی ہے. اسی میں نجات ہے ہمارے لیے، اسی میں بھلائی ہے. اسی پر اکتفا کرنا، اپنی طرف سے اس میں خرد برد کرنا، اس میں حذف و اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے بدعت کو مردود قرار دیا گیا. من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ اللہ کے نبی کی اتباع کو لازم پکڑو، بدعتیں ایجاد نہ کرو. فقد کفیتم، سنتیں تمہارے لیے کافی ہیں. تو اپنی طرف سے وظیفے وضع کرنا، اپنی طرف سے ذکر وضع کرنا، یعنی یہ پڑھو اس وقت یہ پڑھو، اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا، یہ شریعت سازی ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا لوگوں نے اللہ کے ایسے شرکا بنا لیے ہیں جو دین کے اصول اور ضابطے ان کے لیے وضع کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. دین مکمل ہو چاہیے. ما اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین مکمل ہو چکا ہے. اس لیے اپنی طرف سے اس میں کچھ حذف اضافہ کرنا، یہ کہ اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ غلط ہے. یہ شریعت سازی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہنا. وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا اس کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا یہ کرو. جی ڈاکٹر نصیر کا ہاتھ اٹھا ہوا کافی ٹائم سے، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے آپ آئیے. جی نصیر بھائی. نصیر صاحب چلیں مجھے بھائی آپ کا سوال لیں نصیر بھائی آنے تک. جی یوٹیوب سے 2-3 لوگوں نے سلام بھیجا ہے. محمد افضل بن مبین، محمد عادل شمشی اور اسلم رحمان. سوال حنیف صاحب کا ہے، اگر ایک خاندان کے کچھ لوگ صلح چاہتے ہیں اور اسی خاندان کے کچھ لوگ صلح نہیں چاہتے تو کیا سبھی لوگوں کا عمل نہیں قبول ہوگا یا جو صلح نہیں چاہتے ان کا؟ جو صلح نہیں چاہتے ان کا ہے، جو صلح چاہتے ہیں بیچارے ہو تو ٹھیک ہے، ان کا کیا قصور، ان کو مصالحت کرنی چاہیے. جو لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی نیتیں صاف ہیں، ان کو بڑھ کر کے صلح کر لینا چاہیے. اور جو لوگ صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بہرحال غلط کر رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے.
اور صلح کی طرف آگے ہو. والصلح خیر، اللہ کے بھی فرمایا کہ صلح خیر ہے. صلح میں خیر رکھا اللہ تعالیٰ نے، مصالحت کر لینی چاہیے. کہتے ہیں ہم دب کے کیسے صلح کریں، ہم کیسے اس کے سامنے جھکیں. نہیں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ واسطے کوئی چیز چھوڑ دیتا، نظر انداز کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اس سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے. تو دنیا میں انسان کو جو ہے خیر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. خیر الصلح جو ہے اچھی چیز ہے، اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اختلافات کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. قطع تعلق کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں. لا مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ نظر انداز کر دے، اس سے بات چیت ترک کر دے. تو مصالحت کرنی چاہیے. اور خیرہما من بدأ بالسلام، اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہل کرتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملے گا جو پہل کرے گا. جزاک اللہ خیرن شیخ. اسی سے متعلق سوال ایسا ہے، آج کل رشتے ٹوٹتے ہی سوشل میڈیا پر اور پتہ نہیں کیا کیا اسی پر ٹوٹتے اور اسی پر بکھر جاتے ہیں. کیا یہ ایسا ہے کہ فزیکل ملاقات کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، یا فیس بک سے بھی یا سوشل میڈیا سے بھی رشتہ توڑنا چاہیے؟ کیسا کیا شیخ سمجھائے؟ کیونکہ ایک شخص جو ہے بہت کچھ الٹا پلٹا بولتا ہے، یعنی مثال کے طور پر واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس کو بلاک کیا جاتا ہے. کیا یہ رشتہ توڑنا ہو گیا؟ نہیں، رشتہ توڑنا نہیں ہے. فیس بک، واٹس ایپ جو فتنے کے راستے ہیں، اس کو اگر بند کرتا ہے فتنے کا راستہ، تو اس کو رشتہ توڑنا نہیں کہا جاتا. جو رشتہ نہیں تو شر کو روکا ہے بیچارے نے، تاکہ شر ہمارے پاس نہ آئے. ہم روزانہ اس کو گانے بھیجیں، اس کو الٹی سیدھی باتیں بھیجیں، الٹی سیدھی تصویریں بھیجیں، شیئر کرتے رہتے ہیں لوگ. تو اگر اس نے بند کر دیا، بلاک کر دیا، اچھا کیا اس نے، وہ خیر ہے اس میں. جزاک اللہ خیر. اچھا سوال ایسا ہے کہ رویت ہلال کمیٹیاں دنیا بھر میں ہیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ کیا ان کا اسٹاف پہلے دن سے آخری دن تک چاند کو دیکھتے ہیں، یا صرف 29ویں چاند سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور 30 کو ختم کر دیتے ہیں؟ اب وہ تو ہلال کمیٹیاں بتائیں گی کیا کرتی ہیں. ہر ملک میں ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹی والوں کے ذمہ، اور اس میں علماء ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے ہلال کمیٹیوں پر، کیونکہ اس کے پیچھے علماء ہیں. کسی سے بدگمانی، بلا وجہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے بلا وجہ کسی بھی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہلال کمیٹیاں الٹے سیدھے اعلان کرتی ہیں. نہیں، اگر الٹے سیدھے اعلان کریں گے تو اللہ کیا وہ حساب دیں گے؟ آپ کو حساب نہیں ہوگا. وہ حساب ان سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، آپ نہیں، اس کے مکلف نہیں. تو ان پر اعتماد رکھنا چاہیے، اور علماء ہیں اور باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں چاند کے دیکھنے کا. اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر مہینے کے چاند کا اعتبار ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور خاص طور سے جو ہے اگر رمضان کے رمضان سے پہلے شعبان اور رجب و شعبان کے چاند کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ رجب اس کا صحیح اندازہ ہو سکے. اسی طرح جو ہے حج کے سلسلے میں بھی، ویسے سعودیہ میں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے. سعودیہ میں جو عرب ممالک میں، سعودیہ کے اندر رویت کا ہر مہینے اہتمام ہوتا ہے، اور ہر مہینے اس کو جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں. اور خاص طور سے رمضان سے پہلے شعبان کا متعین کرتے ہیں، اور حج سے پہلے جو ہے ذی القعدہ کی رویت کا جو ہے اور شوال کی رویت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، تاکہ جو ہے صحیح رویت ہو. تو یہ الحمدللہ ان کے یہاں خیر ہے، اللہ کا فضل ہے. اور سعودیہ میں جس قدر رویت کا اہتمام ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں. دنیا میں وہ اہتمام کہیں بھی نہیں جتنے اہتمام کے ساتھ سعودیہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو بہرحال رویت کمیٹیاں جو ہے وہ امانت ہے ان کے گردن پر، ان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے اعلان پر اعتماد کرنا چاہیے. شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کچھ ان کے اندر خامی ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو ان تک پہنچنا چاہیے، ان تک اپنی بات پہنچانی چاہیے.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ یوٹیوب پر ایک سوال آیا, محمد عبد الباری صاحب کا, آپ کو سلام کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا روزے میں بھاپ یعنی اسٹیم لے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹیم لے سکتے ہیں. جو ہے روزے میں جو ہے جیسے بخاک ہے, بخاک آتا ہے جو رب جو ہے دمے کے جو مریض ہیں ان کے لیے جو ہے, تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. بخاک آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی سانس جو ہے صحیح رہے, سانس کو صحیح کرنے کے لیے. اور اسی طرح پانی, گرم پانی ہے جو کہتے ہیں کہ ذرا بھاپ لے لو, تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ سمیر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں پوچھوں؟ پوچھیے جو لکھا ہوا ہے. جی شیخ صاحب, ایک بہت مطلب کافی لوگ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں امام غزالی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو نارملی روزے دار جو اپنے بھوک پیاس سے اور جنسی خواہشات سے دور ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے کان, آنکھ, زبان, ہاتھ, پیر اور دوسرے اور اعضاء سے بھی یہ کرتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اپنے دل اور سب سے اللہ پہ فوکس ہوتا ہے. تو میں دعا کرتے ہیں کہ ہم وہ تیسرے اس میں سے بنیں اور پہلے اور دوسرے کا اتنا امپورٹنس نہیں دیا ہے. تو یہ امام الغزالی کے امام غزالی کی بات ہے. جی تو روزے داروں کی قسمیں بتائی انہوں نے. جی ہاں, تو بات مطلب روزے کا مطلب یہ ہے, اصل روزہ دار وہ ہے جو دل و دماغ کو بھی روزے میں رکھے, اعضاء و جوارح کو بھی رکھے, زبان, آنکھ, کان, ناک سب کو روزے میں رکھے. ایک لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں, یعنی کھانا پینا تو بند کر دیتے ہیں لیکن گالی دینا بند نہیں کرتے, گانا سننا بند نہیں کرتے, غیبت کرنا بند نہیں کرتے. تو ایک روزے داروں کی وہ کیفیت ہے. اور ایک ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں لیکن دوسروں کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات, دل و دماغ پلاننگ دوسری کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تمام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص غلط بات کرنا, غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سننا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر انسان نے کھانے پینے کا روزہ تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا. اگر اس نے ارکان ادا کیے, مفترات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا لیکن گالی گلوچ سے نہیں بچایا تو روزہ ہو جائے گا, لیکن وہ روزہ صرف فرضیت ساقط ہو جائے گی اس کی, لیکن اجر و ثواب اور اس کے ثمرات اس کو نہیں ملیں گے. کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ برے برے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں. آپ روزہ بھی ہیں, گالی بھی بک رہے ہیں, روزہ ہیں, غیبت کر رہے ہیں, روزہ ہے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن قبولیت متاثر ہوگی. تو اسی لیے انہوں نے 3 جو درجے بتائے ہیں وہ ٹھیک ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. یہ جو امام غزالی ہیں جن کے بارے میں بتائیں, یہ کون ہیں؟ یہ ایک صوفی ہیں. جی شافعی صوفی ہیں. اچھا, یہ شافعی تھے, فقہ میں شافعی تھے لیکن غالی صوفی تھے. لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی, توبہ کیا انہوں نے. اور کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو صحیح بخاری ان کے سینے پہ تھی. جزاک اللہ خیر شیخ. اس لیے علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ خیر پر کیا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. عالم بہت بڑے عالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے اصول فقہ میں ان کی کتابیں ہیں لیکن تصوف میں بہت غرق تھے, تصوف میں غرق تھے. اسی لیے ان کی کتاب المنقذ من الضلال, المنقذ من الضلال ہے, اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تصوف ہی نجات دلائے گی. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ یہاں پہ قطر میں جیسے خاص کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ حریث بانٹتے ہیں, تو کیا یہ حریث لے سکتے ہیں یا صرف غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے؟ یہ نہیں, غریبوں مسکینوں کے لیے نہیں بانٹتے ہیں, سب کے لیے, بس جو چاہو لے جاؤ.
جی تو کیا لے رمضان سکتے ہیں یا میں ناجائز ہے؟ افطار صائم جیسے افطار کوئی بھی کر سکتا ہے، افطار کوئی بھی لے سکتا ہے، جی کیونکہ وہ غریبوں کے لیے خاص نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ جی اور ایک سوال یہ ہے کہ حرم کی تراویح کو سنتے ہوئے گھر میں قرآن مصحف یا موبائل سے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ صحیح تجوید کے لیے بھائی آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ تراویح پڑھ رہے ہیں؟ حرم کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے کہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں قرآن یا موبائل سے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ صرف ایسے ہی لکھا ہے کہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیا ہوا ہے؟ تراویح حرم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے حرم کے ساتھ موبائل کے ذریعے، لیکن آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، قرآن کھول کر بیٹھ جائیے اور اس کو سنیے اور دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ جی کاشف لیکن بھائی آپ کا نماز ہاتھ، کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جی کاشف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ شیخ صاحب، اگر یہ عورت اگر گھر میں تراویح کرا رہی ہے تو وہ وطر پڑھا سکتی ہے؟ ہاں عورت گھر پہ تراویح پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور تو صرف عورتوں کو، تو وہ وطر ہاں کرا سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، وتر کیوں نہیں پڑھائے گی؟ وتر بھی پڑھائے گی، کیونکہ ضروری کہ وتر مرد ہی پڑھائے، جی جی فرض لیکن پڑھا وہ سکتی صرف ہے۔ عورتوں کو پڑھائے گی؟ ہاں صرف عورتوں کو پڑھائے گی، مردوں کو نہیں پڑھائے گی عورت۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ وہ سوال ابھی بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ ابھی یہ جو لیا گیا ہے راشن وغیرہ کے لیے یا پھر لے رہے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ پھر نہیں لینا چاہیے، زکوٰۃ کی رقم مت لیجیے آپ راشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آلریڈی لے چکے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کا مسکینوں کو دے دیجیے، آپ راشن مت خریدیے اس سے۔ آلریڈی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو چکا ہے، رمضان ہو چکا ہے تو ہاں تو ڈسٹریبیوشن جو ہو گیا، اللہ سے توبہ کیجیے، خلاص۔ اور جن لوگوں نے دیا وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں، جن لوگوں نے دیا ہے راشن کے لیے وہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کریں، وہ صدقہ ہے ان کی طرف سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یا پھر جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہاں پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ آئی ہوئی ہے، آپ کو ہم غلہ دے رہے ہیں۔ ہاں زکوٰۃ کی اماؤنٹ آئی ہوئی ہے، آپ کو کیا چاہیے، پیسہ چاہیے، غلہ چاہیے، کیا چاہیے آپ؟ اگر کہتے ہیں ہمیں یہ غلہ خرید کے دے دو تو دے دو، ورنہ آپ پیسہ مانگے پیسہ دے دو۔ عموماً پوچھا نہیں جاتا ہے اور ہاں نہیں پوچھتے ہم۔ جی یہاں پہ سوال آیا ہوا شیخ کہ تراویح جماعت میں ہی پڑھنا چاہیے کیا؟ نہیں، جماعت ہی میں نہیں پڑھنا چاہیے، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ بھائی قیام اللیل ہے، وہ صلاۃ اللیل، تہجد ایک ہی نماز ہے۔ ہاں رمضان میں جماعت کے ساتھ بہتر ہے کہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، ایک نورانیت تو ہوتی ہے وہ، لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے۔ شیخ تقریباً مسجدوں میں یا علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آخری نماز آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو آدھی رات کا ثواب ملے گا، تو آپ آخری نماز جو ہے تراویح کی پڑھ کے نکلے تو آپ کو آدھی رات کا ثواب ملے گا۔ ہم نے آدھی رات نہیں، جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من قام مع الامام حتى ينصرف، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی تو صحابہ نے کہا لو نفلتنا لیلتنا ہادی، یا رسول اللہ کاش کہ آپ پوری رات ہمیں ایسے نماز پڑھاتے رہتے، پوری رات یہ قیام کرتے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ آخر تک پڑھی نماز جس نے، اس نے پوری رات اس کو قیام کرنے کا ثواب مل گیا، یہ حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ حیاکم اللہ، بارک اللہ۔
شیخ اس کے علاوہ یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کا عبادت اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی تو پوری رات کے قیام جی کا پوری نہیں رات قیام کا ثواب ملے گا. ہاں یعنی وہ جو نارمل جو نمازوں میں بھی ہاں نارمل نماز عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات قیام کرنے کا اجر ملے گا. اس کا مطلب نہیں کہ قیام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جی جی لوگ اس کا مطلب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غلط. جیسے مثال کے طور پر کہا سورہ اخلاص جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا گویا کہ قرآن پڑھ لیا. اس کا مطلب نہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو قرآن پڑھو ہی نہ, وہ فضیلت مل جائے گی لیکن قرآن پڑھنا الگ ہے اور فضیلت حاصل کرنا الگ ہے. یعنی شیخ نارمل دنوں میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پورے رات کا ثواب, اور پھر پوزیٹیو بونس جس کو کہیں گے ہم اگر تراویح کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پورے رات کا ثواب ملے. ہاں جزاک ٹھیک ہے شمیم سر, میرے خیال سے ہو گئے. اور کوئی سوال بچے ہوئے ہیں؟ مطلب ہے آپ کے پاس اگر کوئی سوال اور ہیں تو پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر ہم لوگ وائنڈ اپ کریں. جیسے ایک اناؤنسمنٹ تھا, میں نے دوسرے گروپ پہ دیکھا ہوں, ہمارے ایک بھائی ہیں وہ شیخ کا پروگرام کرتے ہیں, جو سنیچر کے دن شیخ کا پروگرام ہوتا ہے اور پیر کے دن ہوتا ہے, جو ابھی فی الحال رمضان کے لیے بند کیا گیا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ وہ شیخ سے سوال اور جوابات کا سیشن رکھنے والے ہیں, لیکن ابھی تک لنک نہیں ملی ہے ہمیں. اگر ہمیں لنک ملتی ہے تو ہم لوگ گروپ پہ ڈال دیں گے. ہمارے شیخ شمیم کا سوال اور جوابات کا سیشن سنیچر کے دن شام میں ہونے والا ہے, مطلب رات میں تراویح کے بعد. تو ابھی کتنے بجے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ابھی تک کچھ ڈیٹیلز آئی نہیں ہے, صرف یہ انفارمیشن آئی ہے, اس لیے اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا. اگر کچھ انفارمیشن اور آتی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ گروپ پہ اپڈیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ سوال جواب کر سکتے ہیں, اور سوال جواب سے اپنے آپ کو اور دوسروں تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. آئی تھنک سمیر آلریڈی 3 بج رہے ہیں اور 3:05 پہ یہ ہے اثر ہے, تو آئی تھنک ریپ اپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ یہ سیشن کنٹینیو رہے گا جیسے شیخ نے کہا ہے, اور ہم اسی رمضان کے مطابق اور انفارمیشن انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی لیں گے. جزاک اللہ خیرن ہماری طرف سے. ارے ہاں میں بھول گیا شیخ, 5 منٹ میں جماعت ہے. 5 منٹ میں صحیح, 3:05 کا اذان ہے, 3:04 کا اذان ہے, 3:09 کو جماعت ہے. تو اس لیے ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے. آج جمعہ کے دن مسجد کے پاس کتنی بڑی بھیڑ تھی. جی جی مجیب بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, شیخ مقصود الحسن فیضی عبداللہ کا گئے سال جو ریکارڈ ہوئی تھی ہر پارے کا مفہوم جو ہے وہ انشاءاللہ ہر روز صبح میں 9:30 بجے نشر کرتا ہوں میرے فیس بک کے وال. 4 دن ہو گیا, 5واں دن آئے گا. صبح میں 9:30 بجے کرتا ہوں. جمعہ کو 9:30 بجے اس لیے نہیں کیا کیونکہ کہیں انڈیا کی طرف نماز کا وقت ہوتا ہے 12 ساڑھے 12 بجے, تو وہ میں نے 10:30 بجے کے بعد کیا, یعنی لوگوں کی نماز فارغ ہونے کے بعد کیا. تو سے اور سب سے درخواست ہے کہ اگر سمجھنا ہے تو آپ صبح میں 9:30 بجے میرے وال پر مل سکتے ہیں. ایک منٹ مجھے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کیونکہ ایک سحری کا کوشچن آیا ہوا ہے, شیخ جلدی سے اس کا جواب دے دیں کہ کسی نے کہا ہے کہ جو سحری ہے وہ اذان سے کچھ منٹ پہلے ہی بند کرنی چاہیے, اذان تک نہیں رکنا چاہیے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اذان اگر وقت پر, دیکھیے اذان معیار نہیں ہے, طلوع فجر ہے. اصل معیار طلوع فجر ہے. فجر طلوع ہو گیا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاتے پیتے رہو جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے, اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے انسان کو. یہاں ہمارے یہاں جو 10 منٹ پہلے کرتے ہیں غلط ہے. اذان فجر رمضان میں چاہیے کہ مؤذنین حضرات فجر کی اذان بالکل عین وقت پر دو. اگر وقت پر اذان ہوتی ہے تو اذان تک کھانا پینا جائز. وہ 10 منٹ جو احتیاط رکھا جاتا ہے اس کا کوئی شرعی دلیل نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.